اقبال شناسی یوٹیوب چینل کے ناظرین کو میری طرف سے السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو میں ضرب کلیم کی ایک نظم سیاسی پیشوا کی تشریح پیش کرنے جا رہے ہیں۔ مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل اقبال شناسی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے مزید ایسی ویڈیوز کے متعلق رہنمائی حاصل کریں۔ دوستو، نظم کا متن سماعت فرمائیں۔ سیاسی پیشوا نظم ضرب کلیم سے۔ امید کیا ہے سیاست کے پیشواؤں سے، یہ خاک باز ہیں رکھتے ہیں خاک سے پیوند۔ ہمیشہ مور و مگس پر نگاہ ہے ان کی، جہاں میں صفت عنکبوت ان کی کمند۔ خوشا وہ قافلہ جس کے امیر کی ہے متاع، تخیل ملکوتی و جذبہ بلند۔ دوستو، اس نظم کے اندر علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے آج کے دور کے سیاستدانوں کی حقیقت بیان فرمائی ہے، جو کہ بالکل ہی نابلد ہیں سیاست سے، اور حقیقی سیاستدان اس کی طرف ہماری توجہ دلائی ہے۔ یعنی انہوں نے کمپیریزن کیا ہے آج کے سیاستدانوں کے اور گزشتہ مسلم حکمرانوں کے درمیان، اور حقیقت ہمارے سامنے واضح فرما دی ہے۔ آج کے سیاستدانوں کی حقیقت بیان کرتے ہوئے علامہ فرماتے ہیں، موجودہ سیاسی لیڈر خواہ وہ مشرقی ہوں یا مغربی ہوں، رہنمائی کے اہل نہیں، کیونکہ ان کا زاویہ نگاہ سراسر مادہ پرستانہ ہے۔ ان کے خیالات بالکل پست ہیں اور صرف دنیاوی منفعت پر مرکوز رہتے ہیں۔ یہ لوگ ہمیشہ چھوٹی چھوٹی باتوں کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، مثلاً فلاں کے ملک کے تیل کے چشمے قبضے میں آ جائیں، فلاں ملک کی خام اشیاء کا اجارہ حاصل ہو جائے، اس لیے ان کی کمند، ان کی تدابیر، ان کی کوشش و سعی مکڑی کے جالے کی طرح کمزور ہوتی ہے، اور اس لیے ان کی پالیسی آج کچھ ہے، کل کچھ ہوگی اور آئندہ کچھ ہوگی۔ مبارک ہے وہ قوم جس کا لیڈر، جس کا پیشوا فرشتوں جیسا پاکیزہ تخیل اور بلند جذبات رکھنے والا ہوتا ہے۔ دوستو، توجہ کیجیے، انسان کی شخصیت میں 3 قوتیں پائی جاتی ہیں۔ نمبر 1 شعور، نمبر 2 احساس، نمبر 3 ارادہ۔ اس شعر میں علامہ نے تخیل اور جذبات کا ذکر کیا، لیکن تیسری قوت کا ذکر نہیں کیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر انسان میں صحیح شعور اور مناسب حال جذبہ عمل پیدا ہو جائے یا موجود ہو تو پھر عمل لازمی طور پر سرزد ہوگا، لیکن عمل کے سرزد ہونے سے پہلے ان 2 چیزوں یعنی شعور اور اس کا احساس، اس کے جذبات کا ابھرنا لازمی طور پر ہے۔ آئیے اس چیز کو ثابت کرنے کے لیے دنیا کے سب سے بڑے کامیاب ترین پیشوا کے طرز عمل کا مطالعہ آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نبی اقدس رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر ایک نظر دوڑاتے ہیں اور ان کی زندگی سے ایک سبق اخذ کرتے ہیں۔ دوستو، آپ علیہ السلام نے سب سے پہلے عربوں کے اندر اسلامی شعور پیدا کیا، یعنی انہیں یہ بتایا کہ اللہ ایک ہے، اس کے علاوہ تم پر اس کائنات میں کوئی طاقت، کوئی حکمران نہ ہو سکتی ہے، نہ ہوگی، کیونکہ جو کچھ اس کائنات میں موجود ہے وہ اصل میں مالک حقیقی کے تابع ہے۔ یہ تو تھا شعور۔ اور احساس اس چیز کا کہ وہ لوگ جو لادین ہیں، جو مشرک ہیں، وہ کیسے تم پر حکومت کر سکتے ہیں، وہ کیسے تم پر حاکم ہو سکتے ہیں، اس چیز کا احساس ان کے اندر پیدا فرمایا۔ اگر کسی کو تم پر حکمرانی کا حق پہنچتا ہے تو وہ ہے اللہ، اس لیے
لا الہ الا اللہ ایک مذہبی حقیقت ہی نہیں بلکہ ایک منطقی صداقت بھی ہے، اور کائنات میں اس سے بڑی کوئی اور صداقت نہیں، اور اسلام اس حقیقت کبریٰ کا علم بردار ہے۔ جب یہ صداقت عربوں کے دل میں اتر گئی تو نفسیاتی اصطلاح میں ان کے اندر صحیح شعور پیدا ہو گیا، اور اقبال نے اس شعر میں اسی حقیقت کی طرف اشارہ کیا ہے: رہے گا تو ہی جہاں میں یگانہ و یکتا، اتر گیا جو تیرے دل میں لا شریک لہو۔ جب یہ صحیح شعور پیدا ہو گیا تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے اندر صحیح جذبہ بیدار کیا، اور اس کے لیے ان کے قلوب میں اس حقیقت کو جاگزیں فرمایا: دیکھو، محبت ایک فطرتی عمل ہے، لیکن محبت کے لائق وہ ہستی ہے جسے فنا نہ ہو، جس میں کوئی عیب نہ ہو، کیونکہ اگر عیب ہے تو وہ کامل نہیں، اور جو کامل نہیں اس سے وفا کی امید نہیں ہو سکتی۔ دوستو، محبت خداوندی کے لیے خود قرآن نے فرمایا: آمنوا اشد حبا للہ، اور اسی سے محبت کا طریقہ یہ ہے کہ میری اتباع کرو، یعنی آپ علیہ السلام کی اتباع، اور چونکہ اتباع کے لیے محبت شرط ہے، اس لیے حضور علیہ السلام سے محبت ہی اللہ سے ملائے گی۔ آپ علیہ السلام کی محبت ہی اصل میں اللہ کی اطاعت ہے، اللہ کی محبت ہے۔ جب یہ محبت صحابہ کے دلوں میں پہنچ گئی، جب اس محبت سے ان کے دل نور و نور ہو گئے، جب یہ تعلیم ان کے دلوں میں جاگزیں ہو گئی، جب یہ گوہر ان کے دلوں میں پھوٹ پڑا، یہ محبت جب مکمل ہو گئی، اس پر آ کر نقطہ شعور مکمل ہو گیا، اب باری احساس کی تھی۔ احساس کی تکمیل کے لیے جو تعلیمات صحابہ کو دی گئیں، اس کے لیے پھر امتحان لیا گیا، اور وہ امتحان ہجرت کی صورت میں تھی، جس کو ہجرت مدینہ کے دل فریب نام سے تعبیر کیا گیا۔ الغرض، جب یہ دونوں چیزیں جو بنیادی علامہ نے بیان کی، شعور اور احساس، اور میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا کہ ان دو چیزوں کے مکمل ہونے ہی کا نام اصل میں عمل ہے، اور اسی طرح واقع ہوا۔ جب یہ دونوں چیزیں واقع ہوئیں، جب یہ دونوں چیزیں پوری ہو گئیں، ان کے لیے 13 سال کا عرصہ درکار ہوا، اور پھر کسی بڑے وقفے کے بغیر صرف حکم خداوندی کا انتظار تھا۔ جو ہی حکم خداوندی نازل ہوا تو 15ویں سال صحابہ نے اپنے عظیم لیڈر کی قیادت میں اللہ کی راہ میں جہاد کیا۔ اور اگر اس کو آج کے معاشرے، آج کی سیاست کے متعلق ایک نقطہ نظر سے دیکھا جائے تو عوام یا پیشوا، دونوں کی نظر مادیت پر، زمین پر، وسائل پر ہے۔ عوام کو سہولت چاہیے اور پیشوا سہولت دینے کے لیے بہت سے تانے بانے بنتے ہیں، سبز باغ دکھاتے ہیں۔ حقیقت میں تو نہ عوام کو دین کے لیے کچھ چاہیے اور نہ پیشوا کچھ دے سکتے ہیں۔ ملت کا بیڑا اسی میں غرق ہو گیا کہ قوم کو دنیا چاہیے اور پیشوا دنیا دینے کے لیے بہت سے سبز باغ دکھانے اور اپنی طرف سے جھوٹے اور مکر و فریب کے جال بننے میں مصروف ہیں، اور جو سیاست کا حقیقی مقصد تھا، دنیا پر حاکمیت خداوندی، نظام عدل، خدا کے نظام کو قائم کرنا اور یہود و نصارہ کی غلامی سے چھٹکارا حاصل کر کے دنیا پر مسلمانوں نے تلوار کے ذریعے، جہاد کے ذریعے حکمرانی حاصل کرنی تھی، وہ شاید اب مسلمانوں نے پس پشت ڈال دیا ہے۔ اللہ ہماری قوم کو صحیح معنوں میں اپنا پیشوا چننے اور صحیح معنوں میں عوام ہونے کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔